بچوں کو برائیوں سے روکنے کی ہم لوگ کوشش کریں. ہماری عورتیں کپڑا غلط پہن رہی ہیں اور ہم ساتھ لے کر ان کو چل رہے ہیں. بات یہ چل رہا ہے پردہ ڈالو اپنے بچوں کے اوپر. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کے قریب تمہارے گھروں سے زنا کی بدبو آئے گی. میرے بھائیوں، جس طرح ذروں کے ملنے سے اینٹیں اور اینٹوں کے ملنے سے عمارتیں بنتی ہیں، ذرہ ذرہ آدمی جمع کرتا ہے پھر اس سے اینٹیں بنتی ہیں، اور اینٹوں کے ملنے سے آپس میں پھر کیا بنتی ہیں؟ عمارتیں بنتی ہیں. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بڑے بڑے کام بنتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بڑے بڑے کام بنتے ہیں. اینٹیں جو تھی اس میں وہ ذروں میں ملی ہوئی تھی، پھر ان کو جمع کیا گیا، اینٹ بنائی گئی، پھر اینٹوں سے دیواریں بنی، پھر عمارت قائم ہو گئی. جیسے ذروں سے عمارت بنتی ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں. کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی پیاسے کو آپ نے پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی. پہلے زمانوں کی امت کی ایک عورت تھی جو بہت ہی برے کام کرتی تھی، یعنی فاحشہ عورت تھی. کبھی اس کی کوئی نیکیاں نہیں تھی، برے کاموں میں ہی رہتی تھی. وہ ایک دن جنگل میں جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے سسک رہا ہے. اس کتے پر اس کو رحم آ گیا. اس نے اپنی اوڑھنی اتاری، کنواں تلاش کیا اور اپنا موزہ باندھا اپنی اوڑھنی میں، پانی کنویں میں ڈالا، اس میں کچھ قطرے پانی کے لپٹ کر آئے، اور جو پیاس کی وجہ سے وہ کتا سسک رہا تھا اس کو اس میں پانی پلا دیا اور اس کی جان بچ گئی. اس عورت کو کتے پر رحم آ گیا تو اللہ نے اس پر رحم کر دیا، اس کو معاف کر دیا. تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ایسے ہی نہ سمجھو. کسی پانی کی ضرورت ہے، کسی کو اس کی پیاس آپ نے بجھا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا. بھوکے کو آپ نے کھانا کھلا دیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، لیکن آپ نے اس کو انسان سمجھ کر کھانا کھلا دیا. اس کو چھوٹی نیکی مت سمجھو. چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں. کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی حادثہ آنے والا تھا، اللہ نے اس کے ذریعے سے آپ کے اوپر سے مصیبت کو ہٹا دیا. اندھے کو، ضعیف کو سڑک پار کروانا. کوئی اندھا آدمی ہے، کوئی بیمار آدمی ہے، کوئی ضعیف آدمی ہے، آپ نے اس کو راستہ پار کرا دیا، سڑک پار کرا دی. مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائلوں کو جھڑکو نہیں. دینا ہے دے دو، نہیں دینا ہے کوئی بات نہیں. تو اندھے اور ضعیفوں کو سڑک پار کرانا، مانگنے والوں کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹنے دینا، کسی نحیف اور ضعیف سے بنا ضرورت کے چیز خریدنا. کوئی آدمی کمزور ہے، ریڑھی لے کر کے گھوم رہا ہے، حالانکہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، سامان اس کے پاس ہے، آپ نے اس کا سامان خرید لیا تاکہ اس کا گزارا ہو جائے، یہ بھی ایک نیکی ہے. عزت اور احترام سے دیکھنا، بڑوں کا ادب اور احترام کرنا، چھوٹوں سے شفقت کرنا، یہ وہ چھوٹی نیکیاں ہیں جو انسان راہ چلتے حاصل کر سکتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غم زدہ اور رنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر. تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے.
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو رنجیدہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل مجھے اپنی امت کا فکر ہے۔ یہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اپنی امت کا اتنا فکر ہو، اس کو برا کہنا کتنی بری بات ہے۔ جو انسانیت میں سب سے اونچے ہیں اور سب سے بزرگ ہیں، اور ان کے جیسا کوئی انسان نہیں پیدا ہوگا قیامت تک، سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے پتھریں کھا کر لوگوں کو دعائیں دی، خون نکل رہا ہے جسم سے لیکن بد دعا نہیں کر رہے، پہاڑوں کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ حکم دیں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو مسل دیں جنہوں نے آپ کو تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم لوگ بھی ایسے انسان بنے، ہم اپنے نبی کے طریقوں کو اپنا۔ یہ واقعات اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں لوگوں کے لیے آرام دہ بنے، کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنے۔ ہم کسی کے دیوی دیوتاؤں کو برا نہ کہیں، کسی کے معبود کو برا نہ کہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اتنی فکر تھی، جبرائیل سے کہا، فرمایا مجھے جبرائیل اپنی امت کا فکر بہت زیادہ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو ایک قبرستان میں لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبر پر ایک ہاتھ مارا اور یہ کہا اللہ کے حکم سے مردہ کھڑا ہو جا، یعنی قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو۔ تو مردہ کھڑا ہوا اور قبر پھٹی، باہر نکلا، نہایت ہی خوبصورت انسان، نہایت خوبصورت، اور کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دکھایا، مشاہدہ کرایا کہ دیکھو۔ پھر اس مردے سے فرمایا تو اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ وہ چلا گیا، قبر سیدھی ہو گئی، صحیح ہو گئی۔ اسی طرح پھر دوسرے قبر پر دوسرا ہاتھ مارا اور وہاں بھی جبرائیل نے کہا مردے سے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو۔ تو اب اس قبر سے ایک نہایت بدصورت انسان نکلتا ہے، اس کا منہ بھی کالا تھا اور آنکھیں بھی کیری تھی، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے اسے بھی دکھایا کہ دیکھیے، اور اس مردے سے کہا کہ تو بھی اب واپس چلا جا۔ وہ بھی اپنی قبر میں واپس چلا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حالت پر لوگ مرتے ہیں نا، جس اعمال کرتے کرتے مرتے ہیں، جیسے کام کرتے کرتے مرتے ہیں، قیامت کے دن وہ اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہم نماز پڑھتے، نیکی کرتے، اچھے کام کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے، بھلے کام کریں گے، تو ہماری قبر میں، ہماری قبر جو ہے جنت کا باغیچہ بنا دی جائے گی، اور اگر ہم برے کام کرتے کرتے مریں گے تو ہماری قبر جہنم کا ایک گڑھا بن جائے گی۔ جبرائیل نے بتایا جس حالت پر لوگ مرتے ہیں اسی حالت پر قیامت کے دن اٹھیں گے۔ یہ آدمی اچھا عمل کرتا تھا، نیک آدمی تھا، برائیوں سے بچتا تھا، زنا، چوری، شراب، جوا، غیبت، جھوٹ سے بچتا تھا، بازاروں میں گھومنے سے بچتا تھا،
غلط کام نہیں کرتا تھا، ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، یہ آدمی اپنی قبر میں خوش و خرم ہے اور اللہ کا تعریف اور نام لے رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اور یہ آدمی جو بدصورت میں نے دکھایا، یہ فاسق فاجر کافر آدمی تھا، اس کا کام برائی کرنا تھا، کوئی برائی یہ نہیں چھوڑتا تھا، بازاروں میں گھومنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ ہمارے نوجوان بچے تکلیف پہنچا رہے ہیں، بڑی بڑی ماں باپوں نے بائک دلوا رکھی ہیں اور ایسی آواز بنا رکھی ہے کہ کمزور دل کا آدمی جو ہے وہ مریض اور مریضہ لوگ ہیں دل کے، ان کا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اس سے، اور ایسی تیز لے جائیں گے۔ بس انہیں دین سے، قرآن سے، اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ مسلمانوں میں یہاں مسلمان بن کے رہ رہے ہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باہر جائیں گے تو پٹیں گے، اور علاقوں میں یہاں جو چاہے کر لو، مسلمانوں میں سینہ جوری بھی کر لو، یہاں سینہ چوڑا کر ہم پٹاخے چلا رہے ہیں، آتش بازی چلا رہے ہیں، آپ باہر نکل کر کے یہ نہیں کر سکتے۔ بیاہ شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے، اپنے آپ کو پہلوان، اپنے آپ کو بڑا اور اپنے آپ کو گھمنڈ اور تکبر میں ہم نے مبتلا کر رکھا ہے۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو میرے بھائیوں۔ تم اپنے آپ کو نیچا سمجھو گے، اوروں کو بڑا سمجھو گے اپنی نظر میں، تو اللہ تمہیں دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے گا۔ تکبر، یہ جو ہے نا گھمنڈ، یہ نہ قارون کا باقی رہا، نہ فرعون کا باقی رہا، نہ شداد کا باقی رہا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جیسے لوگ کام کریں گے ویسے ہی اسی حالت پر مریں گے۔ اچھا کرو گے آخرت میں اچھائی ملے گی، برا کرو گے آخرت میں ہماری بگڑے گی آخرت، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں جہنم میں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ راستے ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیے، اللہ نے نبی کو بھیج کر ہمیں راستہ دکھلا دیا، یہ سیدھا راستہ ہے، ان کے طریقے پر، ان کے راستے پر چلو گے، یہ نبیوں والا راستہ ہے، صحابہ والا راستہ ہے، سلف صالحین کا راستہ ہے۔ اگر تم اس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس راستے کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہمارے علاقوں میں، نوجوان بچے خودکشی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نمٹ گئے اب کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والوں کی کبھی نماز نہیں پڑھائی۔ دوسرا، جیسے آدمی اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے کسی ہتھیار سے، کسی پہاڑ کے اوپر سے یا عمارت کے اوپر سے، یا پانی میں ڈوب کر یا پنکھے سے لٹک کر، قیامت تک اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا رہے گا، عذاب میں مبتلا رہے گا وہ۔ یعنی اس کو اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں تھا، دنیا میں تو پریشانیاں آتی ہیں، تو خودکشی کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس علاقے میں۔ چوری بہت زیادہ ہو رہی ہے، شراب تو بس ایسا سمجھو جیسے پانی فروخت ہو رہا ہو، نشاور چیزیں بہت زیادہ بک رہی ہیں۔ آپ یہ کہو گے کہ امام صاحب تمہیں کیا پتہ؟ ارے بھائی، ہماری ساری چیزوں پر نظر ہوتی ہے، جو دنیاوی چیزوں سے ناواقف ہو وہ جاہل آدمی ہے۔ سارا مجھے اس علاقے کے بارے میں پتہ ہے۔ آپ صبح نکل جاؤ، اتنی بوتلیں آپ کو شراب کی ملیں گی کہ پوچھو مت، اور چوریاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو نیک بناؤ، ان کو تعلیم دلاؤ، یہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر ہم مر گئے اور یہ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں تو ہماری قبر میں ہمیں عذاب ملے گا، اور اگر ہم نے نیک اولاد چھوڑی، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور دیندار ہیں، تو ہماری قبر میں ان کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی پہنچے گا۔
تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو، ہم لوگ جو ہے برائی سے جو بچ سکتے ہیں وہ نماز کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں۔ نماز برائی سے انسان کو روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی سے، بری حرکتوں سے، ناجائز چیزوں سے، ناجائز کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ ایک آدمی نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رات ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو برائی سے، چوری سے روک دے گی۔ تو نماز کی پابندی کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی جماعت کے ساتھ؟ بہت کم لوگ ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نماز نہیں پڑھتے، بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، ہوٹلوں میں کھانا کھانا، اچھی اچھی چائے پینا، اچھے اچھے کپڑے خرید کر لانا اور اچھی عمارتوں میں رہنا، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تم دھوکے میں ہو، میں بتا رہا ہوں حقیقت میں۔ ایسا کام نہ کرو، برائی کا کام نہ کرو، برائی کو فروغ نہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں۔ حضرت علی ایک مرتبہ کسی جنگ میں تھے تو ان کے پیر میں ایک تیر لگ گیا، نکلتا نہیں تھا۔ جراح، آپریشن کرنے والے لوگ جو جراح اس زمانے میں ہوتے تھے، ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کوشش کی کہ اس تیر کو نکالا جائے، لیکن درد اور تکلیف کی اتنی پریشانی تھی حضرت علی کو، نکلتا نہیں تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا، انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ صحابہ نے کہا کہ اب تم اس کے تیر کو نکال سکتے ہو۔ حضرت علی نماز میں ہیں، جراح نے تیر کو کھینچ لیا۔ جب انہوں نے حضرت علی نے سلام پھیرا تو دیکھا صف پر جو ہے کچھ خون وغیرہ پڑا ہوا ہے، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ وہ جو تیر آپ کا نکل نہیں رہا تھا، آپ نے نماز میں نیت باندھ لی، ہم نے اس کو کھینچ لیا، جراح نے پٹی بھی کر دی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ تھی نماز، اور آج ہم بھی نمازی ہیں، مسجد بڑھیا بڑھیا بن رہی ہیں۔ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائیوں، جگہ جگہ مسجدوں کا بنانا اور ان میں عالی شان عمارتوں کا، جھاڑ اور فنوس بھی ہیں، لیکن یہ خشوع خضوع سے نماز، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے لیے اخلاص سے نماز پڑھنے والا ایک بھی بندہ نہیں ہے۔ قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، کوفہ میں ایک آدمی تھا، قلی، بہت دیندار تھا، بڑا نیک تھا، اور بھائی وہ اپنا ایک سواری تھی اس کے پاس، لوگوں کو لے جاتا تھا، اپنا کرایہ سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اس کو ملا، کہنے لگا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا کہ میں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ اس کو سوار کرا لیا، چلے تو آگے چوراہا ملا، جو راستہ وہ جانتا تھا قلی، اس پہ جانے لگا تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، اس راستے پر مت چلو، اس پر چلو، میں نے اس کو دیکھا، میں بارہا اس پر سفر کر چکا ہوں۔ قلی نے کہا کہ میں نے تو نہیں دیکھا یہ راستہ، لیکن اگر تم کہہ رہے ہو تو میں اس پر چل دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ راستہ جو ہے ایک وحشت ناک جنگل پر جا کر ختم ہو گیا، اور بہت سے لوگوں کی وہاں بوڈی، لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ جو آدمی تھا جو لے گیا تھا، یہ تھا اصل میں ڈاکو۔ اس نے کہا کہ بھائی تمہارا سامان بھی لوں گا اور تمہیں میں ماروں گا بھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ مجھے مت مارو، سامان سارا لے لو، میں تمہاری شکایت کسی سے نہیں کروں گا، تمہارا کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے نہیں مانا، خنجر لے کر ظالم کھڑا ہو گیا اور اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس قلی جو دیندار آدمی تھا، نیک تھا، اس نے کہا کہ ایسا کر، تو مجھے مار لینا، لیکن مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھ لینے دے۔ یوں کہ یہ جو پڑے ہوئے ہیں نا، مردے لاش میں پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور یہی کہا تھا کہ آخر میں نماز پڑھنے دے، اور تو بھی کہہ رہا ہے تو بھی پڑھ لے جا۔
ان کی نمازوں نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا، اور تو بھی ایسے ہی کہہ رہا تیری نماز بھی کوئی ساتھ نہیں دے گی۔ چنانچہ اس نے بیچارے نے نماز کی نیت باندھ لی اور زاروں قطار رونے لگا کہ اللہ آخری نماز ہے، قبول کر لے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر اخلاص سے دعا مانگی۔ تو یہ نماز ہی میں تھا کہ ایک سوار آیا گھوڑے پہ چڑھ کر، اللہ نے مدد بھیج دی، فرشتے کو بھیجا، سوار آیا اور اس ظالم کو جو خنجر لے کر سر پر کھڑا ہوا تھا اس سے کہا، اس کو جو ہے آنن فانن میں انہوں نے، اس سوار نے اس کو ختم کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کی باڈی سے آگ نکلنے لگی، مر گیا۔ اور وہ سوار بغیر کچھ کہے جانے لگا تو اس نے نماز سے سلام پھیر کر دعا سے اٹھ کر کے نہیں پوچھا، ان کی لگام پکڑ کر سوار سے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، جو تو نماز پڑھ رہا تھا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ، اس کو خطرہ ہے اور یہ مخلص آدمی ہیں، میں فرشتہ ہوں اللہ کا، اور اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ اب تم جنگل میں کسی بھی راستے سے جاؤ، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر ہم نماز صحیح طریقے سے پڑھنے لگ جائیں اخلاص کے ساتھ، آج دنیا کے اندر ہمیں کوئی جو ہے خطرہ نہیں ہو سکتا۔ نماز ہی نہیں رہے ہم لوگ، مسجدیں بنا رہے ہیں، مسجدوں کے پیچھے مقصد ہے ہمارا بنانے کا، جتنی مسجدیں بن رہی ہیں ان کے پیچھے ہمارا مقصد ہے۔ اگر ہمارا مقصد صرف ثواب کی نیت ہے تو بہت اچھا ہے، یہ ہے تمہاری کامیابی، اور اگر تمہارا مقصد اس کے پیچھے کچھ اور ہے تو پھر یہ مسجدیں مسجد نہیں ہیں۔ نہ مسجد کو ناجائز جگہ پر بنایا جا سکتا، مسجد میں سب جمع ہوں، محلے کی مرکز ہے یہ مسجد، جمعے کے دن سب لوگ یہاں جمع ہوں، جیسے ہمارا بیت اللہ ساری مسجدوں کا مرکز ہے، اسی طرح محلے کی مسجد مرکز ہے ہمارا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یہاں کسی غریب کو نہیں روکا جا سکتا، یہاں کسی امیر کو اگلی صف میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا، جس کو جہاں جگہ ملے گی وہ وہیں کھڑا ہوگا۔ یہ اسلام ہے، عدل اور انصاف کا مذہب ہے۔ اپنے بچوں کو برائیوں سے روکنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ ہماری عورتیں کپڑا غلط پہن رہی ہیں اور ہم ساتھ لے کر ان کو چل رہے ہیں، باپ یہ چل رہا ہے۔ پردہ ڈالو اپنی بچیوں کے اوپر، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کے قریب تمہارے گھروں سے زنا کی بدبو آئے گی۔ پھٹے پرانے کپڑے اور ران دکھائی دے رہی ہے، پنڈلیاں دکھائی دے رہی ہیں، اور ننگے سر چل رہی ہیں، اپنی باڈی کو سینے کو ابھار کر چل رہی ہیں۔ یہ سب ہمارے عذاب آنے کا ذریعہ ہیں، یہ ہمیں ہلاک ہو جانا چاہیے تھا۔ پہلی امتوں میں ایسی غلطیاں ہوتی تھی ہلاک ہو جاتی تھی وہ امتیں۔ یہ نبی کی برکت ہے جو ہمیں اللہ نے باقی رکھا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصلاح معاشرہ، اپنے اپنے گھروں کے معاشرے کو بہتر بناؤ، برائیوں سے بچاؤ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پہلے تو مجھے اللہ توفیق دے، پھر آپ کو اللہ نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔